بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء واللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ واقعہ عفق کے حوالے سے جو گفتگو شروع ہوئی تھی ابھی اس کا تسلسل چل رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرنا۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم پر چلے گا فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، تو شیطان تو اسے حکم دے گا یا مشورہ دے گا بے حیائی کے کاموں کا اور منکر کا، گناہوں کا، بری باتوں کا۔ وہ تو اکسائے گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں تم ان کے خلاف چلو، ان پر عمل کرنے کی بجائے اپنے رستے پر ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ ہی کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی، مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، تو تم میں سے کوئی شخص کبھی بھی تزکیہ حاصل نہ کر سکتا۔ یعنی جب کسی شخص کے بارے میں اگر کوئی خبر ایسی پھیلتی ہے، کوئی سکینڈل اٹھایا جائے، تو لوگ اس کی اس برائی کو بہت چٹخارے لے لے کر بیان کرتے ہیں۔ جو بھی سکینڈل ہوتا ہے گویا خود بہت پاک صاف مزکہ ہیں، گناہوں سے پاک ہیں، معصوم عن الخطا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہی اگر کسی کو سنبھالنا نہ ہو اور توفیق نہ دی ہو گناہوں سے بچنے کی، کوئی شخص اپنے بل پر خود پاک اور مزکہ نہیں ہو سکتا۔ تو یعنی اس میں پھر یہ ہونا چاہیے کہ جسے اللہ نے بچایا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے ایسے معاملے کو دیکھ کر کہ اس کی رحمت ہے مجھ پر، اس کا شکر بجا لائے، اس کا احسان مانے، بجائے اس کے کہ وہ اپنے آپ کو دیکھے کہ میں تو بہت پاک صاف ہوں اور ساری خرابی اس میں ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ ہی تزکیہ فرماتا ہے جس کا چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ سننے والا ہے، جاننے والا۔ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دیکھو قسم نہ کھا بیٹھیں وہ لوگ کہ جو صاحب فضل ہیں تم میں سے اور جو کشادہ حال ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں مال و دولت دیا ہے، وہ اس بات کی قسم نہ کھا بیٹھیں کہ آئندہ وہ نہیں دیں گے رشتہ داروں کو اور مسکینوں کو اور ان کو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی ہے۔ اس قسم کی قسم نہ کھا بیٹھیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، بلکہ چاہیے کہ اگر کسی سے غلطی ہوئی بھی ہے تو اس کو معاف کریں اور اس سے درگزر کریں۔ یہ آیت جو ہے اصل میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یوں کہنا چاہیے کہ ان کی شان میں بھی ہے اور ان کے لیے ایک خاص اللہ نے پیغام بھی دیا اس کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ سادہ لو مسلمان بھی اس مہم میں شریک ہو گئے تھے، اس طوفان اٹھانے میں منافقین کے ساتھ، چونکہ یہ احکامات اس طریقے سے واضح طور پر ابھی آئے بھی نہیں تھے۔ انہی میں ایک حضرت مصطح ایک صحابی ہیں جو حضرت ابوبکر کے عزیزوں میں سے ہیں، ایک رائے کے مطابق ان کے بھتیجے ہیں یا کوئی خالہ زاد بھائی ہیں، بہرحال، اور وہ فقراء میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق ان کو باقاعدہ کچھ دیا کرتے تھے، ان کی مدد کیا کرتے تھے، کچھ روزینہ ان کا گویا کہ مقرر کیا ہوا تھا انہوں نے،
تو جب وہ مصطح بھی شریک ہو گئے اس کے اندر اس طوفان میں، اور حضرت عائشہ پر الزام لگانے والوں میں رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت ابوبکر نے قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس مصطح کی مدد نہیں کروں گا۔ یہ بالکل ایک نیچرل ایک ریئیکشن تھا جو ان کا بنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، آپ کو معلوم ہے حضرت ابوبکر صدیق کی صاحبزادی، تو اپنی بیٹی کے معاملے میں یہ اس قسم کا اس کا کردار ہے اس شخص کا۔ تو فرمایا کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے صاحب فضل بنایا ہے اور انہیں کشادگی بھی دی ہے، وہ قسم نہ کھائیں کہ آئندہ وہ نہیں دیں گے ایسے لوگوں کو، بلکہ چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ اور آگے بڑا اپیلنگ انداز ہے، الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم نہیں چاہو گے کہ اللہ تعالیٰ بھی تمہیں معاف کر دیا کرے؟ اس پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بلا یا ربنا انا نحب، کیوں نہیں ہے ہمارے پروردگار، ہم تو ضرور چاہیں گے کہ تو ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ چنانچہ انہوں نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پھر جو ان کی مدد اور جو بھی معاملہ تھا اس کو بحال کر دی۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جو الزام لگاتے ہیں ان پر کہ جو پاک دامن بیویاں ہیں، جو غافلات ہیں، یعنی بالکل سیدھی سادی بھولی بھالی اور صاحب ایمان ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان الزام لگانے والوں پر پھٹکار ہے، لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گی ان کی زبانیں بھی، ان کے ہاتھ بھی اور ان کے پاؤں بھی کہ جو کچھ وہ کرتے رہے دنیا میں۔ یہ بھی ایک منظر ہوگا، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے کہ گناہ گاروں کے اپنے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اس کی زیادہ تفصیل آئے گی سورہ حامیم السجدہ میں۔ تو یہ جو مجرم ہیں جو الزام لگاتے ہیں، ان کے خلاف تو ان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے اللہ کی عدالت میں۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اور اس دن پورا دے دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کا قرار واقعی بدلہ۔ یہاں پر دین جو ہے بدلے کے معنی میں آیا، جو صحیح ان کا جائز بدلہ بنتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں قرار واقعی، سزا جو ہے ان کی، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دے کر رہے گا۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، الحق ہے اور باتوں کو کھول کر بیان فرمانے والا ہے، مبین ہے۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، جو خبیث خواتین ہیں وہ ان کے لائق خبیث مرد ہیں، اور جو خبیث مرد ہیں ان کے لائق خبیث عورتیں ہی ہیں۔ والطیبات للطیبین، اور جو پاکیزہ خواتین ہیں، نیک بیویاں ہیں، ان کے لائق ہیں پاکیزہ مرد، نیک لوگ۔ والطیبون للطیبات، اور جو پاکیزہ مرد ہیں ان کے لائق ہیں پاکیزہ عورتیں اور بیویاں۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ نیک لوگ جو ہیں، یہ پاکیزہ لوگ، وہ بری ہیں، وہ علیحدہ ہیں ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں۔ اس قسم کے اسکینڈلز میں اور اس قسم کے جو ہے کسی پہ الزام لگانا ہرگز ان کا شیوا نہیں ہے۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے، بخشش ہے اور رزق کریم ہے، بہت باعزت اجر ہے اللہ کے یہاں، روزی ہے۔ اس سارے مسئلے کا حل حاصل یہ ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی بات کسی کے علم میں آئی بھی ہے، کوئی بات سیکشول کرائم خاص طور پر، ویسے بھی کوئی عیب کوئی نقص کسی کا آیا ہو، تو اول تو ستر پوشی ہونی چاہیے، اس کو نہ بیان کیا جائے، ڈھانپ دیا جائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ اور اگر وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ اس کے پاس وہ گواہوں کا نصاب ہے، پورا 4 گواہ پیش کر سکتا ہے، اور نہیں کر سکتا تو اس کو زبان سے نہ نکالے اسی وقت جب وہ 4 گواہ لائے، اور اس وقت پھر 4 گواہوں کے نتیجے میں پھر وہ سخت ترین سزا اس کو ملے گی اس مجرم کو، اور وہ ہوگی علی رؤوس الاشہاد، لوگوں کی موجودگی میں، عبرت ناک، کہ اگر بات نکلی ہے تو ساتھ ہی پتہ لگے کہ اس کی سزا یہ ہے، ورنہ یہ بات باہر نہیں نکلنی چاہیے، اس قسم کی کوئی بات۔ تو یہ ہے اسلام کا جو اس میں تعلیمات ہیں ان معاملات میں، کہ پھر وہ عبرتناک سزا ہوتی ہے تو پھر ہوش ٹھکانے آ جاتے ہیں۔ اور واقعتاً ہمارے ہاں جو افغانستان میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا ایک مرتبہ